اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک تمہیدی گفتگو کی تھی، اسی کے ضمن میں آج پہلی ایک بات، ایک وہم، ایک خیال، اس کی کچھ توضیح حاضر خدمت ہے، قبول فرمائیں۔ جو بات اچھی لگے اسے قبول کریں، جو بری لگے آگاہ فرمائیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے اطلاع دینے سے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ یہ خالصتاً میری آراء ہیں، اور ان آراء میں صرف خدمت دینی للہیت پیش نظر ہے، نہ کسی سے جیتنا مقصود، نہ کسی سے ہارنے کا ڈر، اور نہ ہی کوئی اور کیفیت پیش نظر ہے۔ ایک جملہ جو سننے میں آیا وہ تھا، پہلے کے علماء ہر شعبے میں کام کیا کرتے تھے، مسلمان ترقی پر تھے۔ مسلمانوں کی ترقی کے پیچھے راز یہ تھا کہ علماء ہر فیلڈ میں تھے۔ جملہ ہے، اچھا بھی لگتا ہے، سنا بھی بارہا متعدد مرتبہ، اور اس جملے کو لوگوں نے بڑے بہترین لباس میں ہمیں دکھایا، سنایا، سمجھایا۔ لیکن اس جملے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان پڑھے لکھے تھے، علوم نقلیہ عقلیہ کے ماہرین تھے۔ اتنی بات ٹھیک ہے کہ سابقہ زمانے میں جو مسلمان تھے، ان کی علمیت کا طوطی بولتا تھا، یہ عروج پر تھے۔ لیکن جو اگلا جملہ ہے وہ مسلم نہیں ہے کہ پچھلے زمانے کے علماء سائنسدان تھے، اور پچھلے زمانے کے علماء موجد تھے، اور پچھلے زمانے کے علماء جو ہے وہ ڈاکٹر تھے۔ یہ مسلم نہیں ہے۔ کیوں؟ زمانے میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں۔ جو لوگ تعلم دینی میں مصروف ہوئے، تعلیم دینی میں مصروف ہوئے، انہوں نے تعلیم دینی کا پرچار کیا، ہر پلیٹ فارم پر انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے تئیں دین کا پیغام آگے پہنچایا۔ اب یہ دین کا پیغام جن لوگوں تک پہنچا وہ دیندار ہوئے، دین کے مسئلے انہوں نے سیکھے، اور ان لوگوں میں ڈاکٹر بھی تھے، طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، فوجی بھی تھے، جرنیل بھی تھے، وزیر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ لیکن یہ جو علماء تھے یہ علماء رہے ہیں۔ ہاں، منصب قضاء سے متعلقہ چند علماء کا آتا ہے، چونکہ منصب قضاء، جج، یہ منصب ہی علماء کا ہے اور یہ کام ہی علماء کا ہے۔ یہ تو منصب تعلیم و تدریس اور منصب علم بنا۔ اس کے علاوہ جو باقی کام ہے، تجارت، زمانہ نبوی سے لے کر آج کی تاریخ تک ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی، بالکل بجا فرمائی، بالکل اس کا انکار ہی نہیں۔ لیکن جب آپ کی مصروفیات بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس مدینہ طیبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کے کاموں میں جو مصروفیت اور مشغولیت ہے وہ کتابوں میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ جو مکہ پاک کی زندگی میں آپ کے تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، نبی پاک بنفس نفیس جایا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آئی۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ دینی مصروفیات تھیں، تعلیم دینی مطلوب تھی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ بہترین تاجر تھے، مطلب زندگی گزر گئی تھی تجارت کرتے ہوئے، جس دن مسند خلافت پر آئے
اس دن آپ نے تجارت کو خیر باد کہا، کیونکہ مصروفیت دینی بڑی۔ سیدی سندی جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تو قوم نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھایا، تاجر تھے، لکھا ہے کتابوں میں آپ تاجر تھے، ہاں جی لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ تاجر تھے، لیکن محترم والد صاحب کا بزنس ہونا اور ایک عرصے تک اس بزنس سے وابستہ ہونا یہ اور ہے، اور تعلم دینی اور تعلیم دینی کے بعد، درسیات سے شغف و شغل کے بعد پھر ان کے وہ واقعات نہ ملنا تجارت کے، ان کے مدرسوں کی آباد کاری کا نظر آنا، ان کے بارے میں یہ معلومات ملنا کہ ساری رات استخراج و استنباط میں مصروف رہا کرتے، سارا دن پڑھایا کرتے، تو وہ تجارت کہاں گئی؟ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابا جان کا بزنس ہنڈیوں کا، ہنڈیاں بنتی تھیں، بیچی بھی، لیکن تعلیم دین کے بعد پھر نہیں لی۔ کثیر ہا علماء، خود امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں، زمیندار گھرانہ، ہاں جی زمیندار گھرانہ، زمینیں تھیں اپنی، پھر کون سنبھالتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے نا، اور چلتے ہوئے عرض کی کہ علی جا حکیم ہوں، اللہ نے حکمت سے نوازا ہے، علاج کرنے آتے ہیں، اور درسیات کے ساتھ تعلیم دین کے ساتھ یہ بڑا اچھا کام ہے، مخلوق کی خدمت بھی ہو جاتی ہے اور اس سے روزگار بھی میسر آئے گا، رزق حلال ہے۔ تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے احسن انداز میں ارشاد فرمایا، مولانا صبح اٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کرنا، کالا کال اللہ کرنا اور ہے، اور قارورے دیکھنا اور ہے۔ پتہ نہیں ان جملوں کا مطلب ہم کب سمجھیں گے؟ یعنی طرز زندگی یہ رہا ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے اپنی فیلڈ میں کام کرے گا، یار وہ اپنی فیلڈ میں کام کرے گا۔ دنیا میں ایسے افراد بہت قلیل ہوئے ہیں جو ہر فیلڈ میں کامیاب ہوئے ہیں اور ٹوٹلی کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک فیلڈ ہر شخص کی ہوتی ہے۔ اتنے ائمہ کے نام ملتے ہیں، اتنے محدثین کے نام ملتے ہیں۔ یہ اگر تجارت کرنے چلے جاتے اور یہ لوگ اگر ڈاکٹر بن جاتے، حکیم بن جاتے، اپنے اپنے مطب کھول کے انہوں نے یہ بیٹھے ہوتے، تو آج جو آپ کے پاس علمی سرمایہ ہے نا، وہ کفایت المنتہی جیسی ضخیم کتابیں جو لکھ کے لوگ آپ کو دے کے چلے گئے، آپ کی ایک ایک متن پر جلدوں میں محیط شرح لکھ کے دے گئے، تو وہ مطب کے نسخے بنا رہے ہوتے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ پہلے مسلمان ترقی پر تھے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے علماء بنایا کرتے تھے، اور تاجر تجارت کیا کرتے تھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کیا کرتے تھے، حکیم حکمت کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ کہانیاں نہیں کسی نے سجھائی تھی کہ جو علامہ صاحب ہیں وہ بادشاہ بننے کے چکر میں ہوں گے، وہ جو علامہ صاحب ہیں وہ درس و تدریس چھوڑ کر وہ حکیم بننے کے چکر میں ہوں گے۔ ان کو یہ کہانیاں نہیں سکھائی تھی کسی نے۔ وہ کسی نے نا لکھا کہ جب بغداد پہ حملہ ہوا تو علماء مناظروں میں مصروف تھے، اور حملہ کر کے جیت کے چلے گئے۔ تو اس مقام پہ ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اس میں علماء کا قصور نہیں تھا، علماء نے مناظرے ہی کرنے تھے، علماء نے تو کیلو کالی کرنا تھا، علماء کا تو ہتھیار ہی یہی تھا علم، اور یہ بغداد والوں نے کرنا ہی یہی تھا۔ سوال اس وقت کی
حکومت پر تھا، سوال اس وقت کے فوجیوں کے لیے قائم کرنا تھا، سوال اس وقت کے بغداد میں رہنے والے اس طبقے سے کرنا تھا کہ جنہوں نے اپنا منصب یہ بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظتیں کرنی ہے، وہ کہاں سوئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر بندے کو اپنی فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے۔ علماء بھی اپنی فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں۔ علماء کو ہر شعبے میں جانا مضر ہے یا مفید، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ دورے تک کے طالب العلم کو ڈبل مائنڈڈ نہ کیا جائے۔ اس کو یہ خواب نہ دکھایا جائے کہ بھائی تم نے تو فوجی بننا ہے، تمہارے پاس فلانی فلانی ڈگری ہونی چاہیے، درس نظامی سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ میرے ثالثہ کے طالب العلم کو یہ خواب نہ دکھائے جائیں کہ بھائی تم یہ قدوری پڑھ کے کیا کرو گے، اس میں تو غلام لونڈیوں کے مسائل ہیں، کوئی انگلش لینگویج کورس کرنے چلے جاؤ۔ وہ اللہ رسول کا نام سیکھ رہا ہے، اسے یکسوئی کے ساتھ سیکھنے دیجیے، اسے یکسوئی کے ساتھ سیکھنے دیجیے۔ جن کا کام انگریزی ہے وہ انگریزی سیکھیں، جن کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، جن کا کام سیاست ہے وہ سیاست کریں، جن کا کام نظامت ہے وہ نظامت کریں، اور جن کا کام عالم بنانا ہے انہیں عالم بنانے دیجیے۔ انہیں اس منصب سے نہ روکیں، ڈبل مائنڈڈ نہ کریں۔ میرے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل ایک طالب العلم کا روتے ہوئے میسج موصول ہوا، اس نے کہا محترم آپ نے بات کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے کلاس میں بیٹھ کر ہمیں پڑھانے والے اساتذہ جو دنیاوی طور پر اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اور ہم یعنی جو دنیاوی اس کی طرف نہیں جا رہا اور صرف قرآن و سنت پڑھ رہا ہے اور اچھا قرآن پڑھتا ہے، اچھی حدیثیں پڑھتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ کل قیامت میں حساب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ طلبہ کو ڈبل مائنڈڈ نہ کریں، خدا کے لیے طلبہ کو یکسوئی کے ساتھ قال قال رسول اللہ کرنے دیں۔ یہ پہلی گفتگو تھی ہماری، میں کوشش کروں گا اس عنوان پر ترتیب سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔